الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم برحمتك أصلح لي شأني كله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله عز وجل ويكفيه فيقول انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه والذي له امرأة حسنة وفراش لين فيقوم من الليل فيقول يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد والذي إذا كان في سفر وكان معه ركب فسهروا ثم حجعوا فقام في السهر في ضراء والسراء أو كما قال عليه الصلاة والسلام وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يضحك الله عز وجل إلى رجلين رجل لقي العدو وهو على فرس من أمثل خيل أصحابه فانحزموا وثبت فإن قتل استشهدوا وإن بقي فذلك الذي يضحك الله عز وجل إليه ورجل قام في جوف الليل لا يعلم به فيتوضأ فأسبغ الوضوء ثم حمد الله ومجده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم واستفتح القرآن فذلك الذي يضحك الله عز وجل إليه يقول انظروا إلى عبدي فإنما لا يراه غيري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو بزرگو، اس وقت آپ کے سامنے حدیث قدسی دو پڑھی گئی. اللہ تعالیٰ نے بے شمار اعمال ایسے بنائے ہیں یا ہمیں عطا کیے ہیں کہ جن اعمال کی بنیاد پر اللہ پاک ہم کو دیکھ کر کے بہت خوش ہوتے ہیں. حدیث میں تعبیر آئی کہ یضحک اللہ، اللہ پاک ہنستے ہیں، اللہ پاک ہنس دیتے ہیں. ہنستا کب ہے انسان؟ جی آپ کا چھوٹا سا بچہ ہو، وہ کبھی اس کے بل چل رہا تھا دونوں ہاتھ پاؤں کے بغل، اچانک وہ کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کر کے باپ کی طرف اپنے چھوٹے چھوٹے پاؤں سے ڈگمگاتے ہوئے چلے تو باپ بھی دیکھ کے خوش ہوتا ہے اور ماں بھی خوش ہوتی ہے. بلکہ باپ یعنی شوہر بیوی کو دکھاتا دیکھو ماشاءاللہ بابو چلنے لگا، کرتے نہیں کرتے. اسی طرح ماں دیکھتی ہے تو اپنے شوہر کو دکھاتی ہے دیکھیے اب میرا بابو چلنے کے قابل ہو گیا. ٹھیک ہے، تو جب اللہ پاک اپنے بندے کو دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف چلنے لگا ہے، تو جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا اس مقصد میں جب بندہ لگ جاتا ہے تو اللہ پاک ہنس دیتے ہیں. ہنسنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. جیسے بچہ چلنے لگا تو چلنے کے بعد جب اس سے ہی اس نے قدم اٹھایا
تو آپ کبھی اس کو جھنجھنا دیتے ہیں، کبھی کوئی کھلونا دکھلا دیتے ہیں، دکھلاتے نہیں دکھلاتے، کبھی ٹافی دکھلاتے ہیں، جی ہم لوگوں کی گاؤں میں بولتے ٹھائی لے یعنی آجا آجا، یعنی دھیرے 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 آجا، اپنے طرف باپ بلاتا ہے، اپنی طرف باپ بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پیدا کیا اور ہم لوگ دنیا کے جھمیلوں میں پھنس گئے، ہم لوگ دنیا کے جھمیلے میں پھنس گئے۔ جب ان جھمیلوں سے ہم اپنے آپ کو جدا کر کے اللہ کی طرف چلتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں دیکھ کر کے ہنس دیتے ہیں، یعنی رحمت ان کی متوجہ ہو جاتی اور اللہ پاک کی رحمت کی نگاہ ہم پر پڑتی ہے۔ ایک حدیث میں 2 شخص کے لیے آیا، ایک حدیث میں 3 شخص کے لیے آیا۔ پہلا وہ شخص کہ لقی العدو وهو على فرس من امثل خیل اصحابہ فانہزموا، ساتھی لوگوں کا زبردست دشمنان اسلام سے مٹبھیڑ ہو گیا، یہ بہت نامی گامی گھوڑے کی پیٹھ پہ سوار تھا، لیکن ساتھی لوگ میدان میں قدم اکھڑ گئے، شکست کھا گیا، لیکن یہ ہمت نہیں ہارا۔ ساتھی لوگ تو شکست کھا گئے لیکن یہ شکست نہیں کھایا۔ اس نے سوچا کہ جان دی ہوئی تو اللہ ہی کی ہے، جب نام اللہ کا نہ رہا اور جب نام اللہ کا سر بلند نہ ہوا تو ہم زندگی لے کے کیا کریں گے؟ جس کی دنیا ہے اسی کا نام جب نہیں لیا جائے گا تو پھر میرا کیا جینا، میرا کیا مرنا، یہ کوئی زندگی ہے؟ گھس گیا اور گھس جانے کے بعد اس نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو فَإِن قُتِلَ اُسْتُشْهِدَ، اللہ کے راستے میں کامیاب ہو گیا تو کامیاب ہو گیا تب تو شہادت مل گئی، لیکن اگر کامیاب نہیں ہوا، جم کے لڑا، تو اللہ پاک اس کے جمنے پر آسمان میں دیکھ کے اس کو ہنستے ہیں، کہتے ہیں دیکھو میرے بندے کی بھی عجیب بات ہے بھائی جی، کہ ساتھی لوگ میدان میں ہمت ہار کر کے چلے گئے لیکن اس نے اللہ حی قیوم پر اعتماد کر کے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیے ہوا ہے۔ تو فذلک الذی یضحک اللہ عز وجل الیہ، اللہ پاک اس کو بھی دیکھ کر کے ہنستے ہیں۔ ایک ورجل قام فی جوف اللیل، رات میں سب سو گئے، رات میں سب سو گئے، لیکن جب ساری دنیا سوتی ہے تو جی جب ساری دنیا سوتی ہے تو اللہ والا جگتا ہے، جب ساری دنیا سوتی ہے تو اللہ والا جگتا ہے۔ وہ سنایا ہوگا میں نے کبھی آپ کو کہ معراج کی رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو رہے تھے، تو عربی کی کسی کتاب میں میں نے بڑے لمبے چوڑے اشعار پڑھے، جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم آئے اور کندھے پہ ہاتھ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور عربی کے اشعار پڑھے، قم قم یا حبیبی کم تنام اللیل والنہار لا ینام، قم قم یا حبیبی کم تنام اللیل والنہار لا ینام، قم قم یا حبیبی الشمس والقمر لا ینام وانت کم تنام، قم قم یا حبیبی البر والبحر لا ینام وانت کم تنام۔ حضور کو جگا رہے تھے، حضور کو، اور اللہ پاک نے بھی قرآن میں کہا ہے ایمان والوں کی صفت کئی جگہ بتائی۔ ایک جگہ تو کہا کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نے بہت پیارا نقطہ بیان کیا، علمی، دل خوش ہو جاتا ہے پڑھ کے۔ فرمایا علامہ شبیر احمد عثمانی نے کہ رات کی تنہائی میں جو شخص اٹھتا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھتا۔ اسی لیے قرآن نے جزا جو اس کی بیان کی تو وہ بھی الجزا من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، اس کی جو جزا رکھی اللہ پاک نے فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین،
جس طرح رات میں تیرا اٹھنا کسی کو پتہ نہیں لگا اور تو نے اپنے رب سے تعلق جوڑ لیا، تعلق مع اللہ پیدا کر لیا، تو اس جب تیری عبادت کو کسی نے نہیں دیکھا تو تیرے لیے جو میں نے جنت میں نعمت تیار کر رکھی ہے اس کو بھی میں کسی کو نہیں دکھاؤں گا۔ تیرے سے پہلے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، تفسیر جب پڑھا میں نے علامہ شبیر احمد عثمانی کی تو دل خوش ہو گیا۔ فرمایا الجزاء من جنس العمل، رات کا اٹھنا کسی کو نہیں پتا لگا تیرے، اسی لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے لیے جو میں نے جنت میں تیار کر رکھی ہے ان نعمتوں کو تیرے آنے سے پہلے میں عالم ملکوت میں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل کو بھی نہیں پتا لگنے دوں گا۔ وہ جب تو آئے گا اور جب تجھے وہ نعمت ملے گی پھر ہی کوئی جانے گا۔ یہ تو ایک راز ہے میرا اور تیرا، یہ ایک راز ہے میرا اور تیرا۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ تتجافا جنوبہم، اور اہل ایمان کو، ہمیں اور آپ کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بار بار اس پر بات ہو چکی ہے، پہلے بھی ہوئی ہے، کبھی بھی رات میں نیند کھلے۔ ایک مولانا محمد ریاست صاحب تھے، کانپور جامع العلوم پٹکا پول میں شیخ الحدیث تھے، علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ قاری صدیق صاحب کے ہاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ باجوی کے ہاں آیا کرتے تھے، وہ بڑے عالم۔ فرمایا دیکھو بیٹا، رات میں نیند کھلا کرے نا، رات میں نیند کھلتی ہے، کبھی بسا اوقات بوڑھے آدمی کو پیشاب کے لیے، شوگر والے کو پیشاب بھی لگتی ہے نیند کھلنے کے بعد، یا نیند کھلتی ہے اور پیاس بھی لگتی ہے۔ فرمایا دیکھو وضو مت کرو، وضو تمہارا جی چاہے عبادت کو اور بات ہے، دوسری بات بتاتے تھے وہ، بے شک وضو مت کرو، مسلے پہ مت بیٹھو، لیکن اٹھنے کے بعد چند دفعہ استغفار پڑھ لیا کرو، چند دفعہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لو۔ تو کہا دیکھو بخاری شریف میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ثلث آخری جب بچ جاتا ہے، روایت دو ہے، بعض روایتوں میں کہ ثلث اول کے بعد منادی ہوتا ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ آخری ثلث میں ہوتا ہے، تو آخری ثلث میں تو اختلاف ہے ہی نہیں، یعنی آخری تہائی رات میں۔ تو فرمایا کہ حدیث کے اندر ہے کہ حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت کا مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں؟ تو سویا سویا بندہ بھی اگر ایک دفعہ کہہ دیا استغفر اللہ، تو گویا کہ اللہ نے کہا ہے کوئی مغفرت کا مانگنے والا، اور تم نے کہہ دیا کہ استغفر اللہ یعنی میں ہوں مغفرت کا مانگنے والا، تو تیری بستر پر سوئے سوئے مغفرت ہو جائے گی، سوئے سوئے مغفرت ہو جائے گی۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ نیند کھلے، حدیث نقل کی، کہا کہ ایک دفعہ پڑھ دو چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یا یحیی و یمیت لگاؤ، کئی جگہ کئی آئی ہے روایت۔ اچھا ایک دفعہ تیسرا کلمہ پڑھ لو، اس کے بعد تم بستر پر سوئے سوئے جو دعا مانگو گے تمہاری دعا قبول۔ دعا کے قبولیت کے لیے وضو شرط، دعا کے قبولیت کے لیے مسلے پہ جانا شرط، سوئے سوئے دعا مانگ لیا کرو تاکہ تمہارا نام اللہ کے منادی کے جواب میں لکھ لیا جائے، اللہ کے منادی کے جواب میں۔ اور قرآن نے بھی بتایا ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، کہ سحری کے وقت اہل ایمان کی بہت ساری علامتیں بتائی گئی، ان میں ایک علامت یہ بتائی گئی کہ سحری کے وقت وہ کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں۔ تو دوسرا کون آدمی ہے بھائی؟ رجل قام فی جوف اللیل، رات کی تاریکی میں کھڑا ہوا، لا یعلم بہ، اس کے کھڑے ہونے کا علم کسی کو نہیں ہوا، فتوضا، اس نے وضو کیا،
فأسبغ الوضوء، اور اس کے بعد وضو کامل مکمل اسباغ فی الوضو کیا. اسباغ فی الوضو یعنی خوب اہتمام کے ساتھ اعضاء کو دھویا. ثم حمد اللہ، پھر اللہ کی حمد کی، پھر اللہ کی حمد کی. ومجدہ، اور اللہ کی بزرگی بیان کی، اللہ کی بزرگی بیان کی. وصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھا. واستفتح القرآن، اور اللہ اکبر کہہ کر کے قرآن کی تلاوت شروع کر دی. اللہ اکبر کہہ کے کس کی تلاوت شروع کر دی؟ جی اللہ اکبر کہہ کر کے نماز میں تلاوت شروع کر دی. فذلک الذی یضحک اللہ عز وجل الیہ، اللہ اس آدمی کو دیکھ کے ہنستے. اللہ اس آدمی کو دیکھ کے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ انظروا الی عبدی، میرے اس بندے کو دیکھو. فإنما لا یراہ غیری، کہ اس یہ کہ میرے سوا کسی کو دکھلانے کے لیے اس وقت نہیں کھڑا ہوا ہے، یا اس کو کوئی میرے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میں ہی دیکھ رہا ہوں. اور میرا بندہ میری جناب میں کیا کر رہا ہے؟ مجھ سے باتیں شروع کر دی. مجھ سے کیا کر دی؟ باتیں شروع کر دی. دوسری روایت میں کیا آیا؟ یہ تو دو کی روایت آ گئی. تیسری آدمی کی روایت میں کیا ہے کہ والذی لہو امرأۃ حسنۃ، بڑی خوبصورت بیوی. وفراش لین، اور نرم اور گرم بیوی. لو، نرم بستر اور گرم بیوی دونوں کو چھوڑ دیتا ہے. چھوڑتا نہیں ہے دوستو، یہ بڑا ہوشیار آدمی ہے. یہ چاہتا ہے کہ خود بھی جنت میں جائے اور بیگم کو بھی لے جائے. یہ چھوڑ نہیں رہا ہے، بلکہ بیوی سے، ہم لوگ سوچتے بستر پہ چپکنے والا چپک رہا ہے، بستر پہ چپکنے والا جدا ہو رہا ہے، لیکن بستر پہ بیوی نرم اور گرم، نرم بستر اور گرم بیوی کو چھوڑ کر کے جی اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا. فیقوم من اللیل، فیقول، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یذر شہوتہ ویذکرنی ولو شاء رقدا، مجھے یاد کرتا ہے. بستر مسلے پہ کھڑا ہو گیا، نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، مجھے یاد کر رہا ہے، میرے ذکر میں مشغول ہے. شہوت کو چھوڑ دیا اور مجھے یاد کر رہا ہے. ولو شاء رقدا، اگر یہ چاہتا تو سو جاتا، لیکن سویا نہیں. اللہ پاک اس شخص کو دیکھ کر کے کیا کرتے ہیں؟ ہنستے ہیں. وَيُحِبُّهُمُ اللَّهُ، اور اللہ اس کو اپنا ولی بنا لیتے، اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتے. دو. تیسرا کون؟ وَالَّذِي إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ رَكْبٌ فَسَحِرُوا ثُمَّ هَجَعُوا، پوری رات سفر کرتا رہا. ایک مقام پہ آ کر کے سارے لوگ تھک ہار کر کے سامان رکھ کے، جیسے سفر میں حاجی لوگ جاتے بس میں، ڈرائیور بھی تابان ہو جاتا، آخری رات میں کیا کرتا ہے؟ گاڑی کھڑی کر دیا. اب جتنے بھی بس میں لوگ ہیں سب نیند کرتے، آرام کرتے، لیکن ایک آدمی ہے، اس نے دیکھا موقع غنیمت ہے، رات کی تنہائی ہے، سفر ہے، تھکا ہوا تو ہوں، لیکن جسم تھک گیا ہے، لیکن جسم کے تھکنے سے روح کا تھکنا ضروری نہیں ہے. اب وہ مسلے پہ کھڑا ہو گیا جی. فقام فی السحر، آخری وقت میں وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، جبکہ ذرا و سرا، خوشی ہو یا غمی ہو، تنگی ہو یا فراخی ہو، ہر حال میں وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے. اللہ پاک اس شخص کو دیکھ کے کیا کرتے ہیں؟ ہنس دیتے ہیں. دیکھو میرے بندے کو تھکا ہارا ہے، سفر سے بالکل نڈھال ہو گیا، لیکن اس کے باوجود مجھے
مجھے بھولا نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں یحبہم اللہ، اللہ اس بندے سے دوستی کرتے ہیں. اللہ پاک اس بندے سے دوستی کرتے ہیں. دیکھو دوستو، تہجد کی نماز یہ شعار الصالحین ہے. جس کسی کو بھی ولایت ملی اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. اللہ دینے والے ہیں، دے دیں، کچھ کیے ہوئے بغیر دے دیں، یہ اور بات ہے. جیسے فضیل ابن عیاض کو کچھ نہیں کیا، توبہ کی تھی، یہ ولایت مل گئی، ولایت کبریٰ مل گئی، غوث کا مقام مل گیا صرف توبہ کرنے پر. وہ تفصیلی واقعہ نہیں سنانا، کئی دفعہ سنا چکے آپ جی. بے شمار لوگوں کو مل گئی جی، بے شمار. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا تھے؟ کشتی لڑتے تھے. کس کی طرف سے؟ بادشاہ وقت کی طرف سے. اس زمانے میں کہتے ہیں کہ کوئی سادات کا ایک آدمی تھا، سید خاندان کا تھا، بڑا تنگ دست غریب. اس نے اعلان کر دیا کہ جنید بغدادی سے کشتی میں لڑوں گا. لوگوں نے کہا یار وہ تو ایک دفعہ اٹھا کر کے یوں کر دے گا تو تو گر جائے گا. کہا نہیں. بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ جو اس کو پچھاڑ دے گا میدان میں اس کو اتنا اتنا انعام دوں گا، اتنا اتنا انعام دوں گا. اس نے دے دیا نام کہ میں لڑوں گا. لوگوں نے کبھی تیرے اندر تو جان ہی نہیں، تو کیا لڑے گا. خیر قصہ مختصر، میدان میں اترنے سے پہلے اس کے کان میں کہہ دیا کہ بھائی دیکھ، میں سادات ہوں، سید خاندان کا ہوں، میرے ہاں بہت فقر و فاقہ اور تنگ دستی ہے. اور اعلان کر دیا ہے بادشاہ سلامت نے کہ جو پچھاڑ دے گا اس کو ملین 10 ملین انعام ملے گا. تو یار دیکھ لے، تو کھاتا پیتا ہٹھا کٹھا ہے شاہی خزانے سے، اگر تو ایک دن میرے خاطر چت ہو جائے گا تو میرے گھر بھر جائیں گے، مجھے کچھ پیسے مل جائے گا، تیرا کوئی نقصان نہیں ہوتا. بات اس کے ذہن میں لگ گئی. جب انسان کے مقدر چمکتی ہے نا تو بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، اور جس کی مقدر خراب ہوتی ہے اس کو جلدی سمجھ میں نہیں آتی، وہ ہٹ دھر بھی زیادہ کرتا ہے، اس کو انا کھاتی. سوچا یار آل رسول ہے، سادات ہے، کیا فرق پڑتا ہے، میں تو کھاؤں گا عیسائی خزانے میں، میرا تھوڑے نا کھانا بند ہوگا. بھائی یہی ہوگا، رسوائی ہوگی تھوڑی کہ بھائی یہ تو اتنا مریل خان سے چت ہو گیا. میدان میں گیا، کشتی لڑتے 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 خود ہی چت ہو گئے اور سینے پہ بیٹھا لیا اس کو. بادشاہ نے کہا نہیں یہ دھوکہ سے ہو گیا، ایک راؤنڈ اور ہوگا، دوسرے راؤنڈ میں اگر تم کو چت کرے گا تب مانوں گا. یہ تو خود ہی چت ہو رہے تھے بیچارے. دوسرے راؤنڈ میں پھر چت ہو گئے. وہ سادات کا جو مفلوق الحال آدمی تھا اس کا ہاتھ اٹھا دیا، یہ جیت گیا، ملین انعام لے لیا، گھر چلا گیا. رات میں جنید بغدادی نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ تو نے میری نسبت کی لاج رکھی ہے تو تیری پہلوانی کا ڈنکا پوری دنیا میں اب میں پٹوا دوں گا. پوری دنیا میں تیری پہلوانی کا ڈنکا میں پٹوا دوں گا، اس لیے کہ تو نے میرے نام پہ قربانی دی ہے. کہتے ہیں اسی رات ولایت نسبت محمدیہ منتقل ہو گئی، اور پوری دنیا میں آپ کو پتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی کا نام کتنا مشہور ہے. تو اللہ دینا چاہے تو سیکنڈ میں دے دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ طریقے ہیں اللہ کے قریب ہونے کے لیے. بزرگان دین کو چھوڑو، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان کر دیا. فرمایا دیکھو رات میں اگر آخری رات کو نہیں جگ سکتے ہو تو سونے سے پہلے تو پڑھ لو. جی سونے سے پہلے عشاء کے بعد فقہا نے لکھا کہ عشاء کے 3 رکعت وتر کے بعد جو آدمی بھی 2 رکعت نفل پڑھے گا قیامت میں یہ بھی تہجد میں شمار ہو جائے گا. لو اب اس سے بڑی کیا فضیلت ملے گی. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. اس آیت کی تفسیر میں علامہ انور صاحب کشمیری نے لکھا کہ رات کا اگر کوئی وظیفہ چھوٹ جائے، رات کا کوئی وظیفہ چھوٹ جائے تو اس وظیفے کو دن میں پورا کر لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رات میں تہجد کی نماز پڑھنے کا عادی تھا، ایک روز اس کو نیند لگ گئی، کسی وجہ سے وہ نہیں جگ پایا،
تو ظہر کی نماز سے پہلے رات کی جو تہجد کی نماز چھوٹ گئی ہے اس کو پڑھ لے، اس کو رات ہی کا ثواب مل جائے گا۔ اب یہ بتاؤ، اس سے بڑا ڈسکاؤنٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دے دیا دنیا میں کون دے گا؟ عشاء کے وتر کے بعد پڑھ لو 2 رکعت 4 رکعت تو بھی تہجد۔ اگر رات میں پڑھنے کی عادت ہے، نہیں پڑھ سکے، بھول گئے، نیند آ گئی، غلبہ ہو گیا، تو ظہر سے پہلے پہلے جب کبھی بھی پڑھ لو وہ تہجد بعین ہی رات ہی کی طرح شمار ہوگی۔ اور اسی آیت سے استدلال کیا جی کہ جو ارادہ کرے ذکر کا وہ شکر کا، اس پر یہ ضروری ہے۔ تو اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور دیکھیے دوستو، دھیرے دھیرے، کیا دھیرے دھیرے، ایک دن 2 رکعت پڑھیے، پابندی سے پڑھیے، لیکن دیکھیے گا آپ کو توفیق ہوگی 4 پڑھنے کی۔ روزانہ سونے سے پہلے 2-4 رکعت ہلکی پھلکی یا جو توفیق دے دے ضرور پڑھ لیجئے، ضرور پڑھ لیجئے۔ اور جانیے کہ جو لوگ پڑھنے کے عادی بن جاتے ہیں، فیملی والے ہیں، تو بچے بھی کہتے دادا نانا آج آپ نے نماز نہیں پڑھی اور سو گئے۔ مجھ سے کہا ایک صاحب نے کہ مولانا ایک روز میں سو رہا تھا، بھول گیا دماغ سے، تو میرے نواسے نے کہا کہ نانا آج آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ تو کہتے ہیں کہ نواسے کے یاد کرانے پر پھر مجھے ندامت بھی ہوئی اور نماز پڑھ کے اللہ سے استغفار مانگا، بچے پر شکر ادا کیا کہ اے اللہ، عادت تو نے ڈالی تھی، ایک روز شیطان حملہ کرنے آیا تو بچے کے معصوم کے ذریعے تو نے میری تذکیر کرا دی۔ کیا کرا دی؟ معلوم یہ ہوا کہ نفل نماز گھر میں پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بچے آپ کے دیکھ کر کے، بچے آپ کے معمول کو کوٹ کر رہے کہ بابا نے، دادا نے، نانا نے آج یہ عمل نہیں کیا، جی یہ عمل نہیں کیا۔ چھوٹے بچے لا کے تسبیح دے دیتے ہیں عصر کے بعد بہت سارے لوگوں کو کہ دادا استغفار کی تسبیح آپ کی نہیں پوری ہوئی آج، لو۔ تو تربیت تو اپنی جب کیجیے گا تو گھر میں جب برکت آئے گی تو سب کی آئے گی۔ تو یہ جو تہجد کی نماز ہے، یہ صالحین کا دسترخوان ہے۔ بزرگوں نے لکھا کہ تہجد کی نماز صالحین کی دسترخوان ہے۔ اس وقت اللہ کی طرف سے جو مانگیے سب ملتا ہے، اس وقت جو مانگیے سب ملتا ہے۔ اور رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اگر ملا لیجئے تو نور علی نور، پہلے بھی میں نے ایک دفعہ بتایا ہے، رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم کے پاس آئی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی مختصر عمل بتا دیجئے کہ میں جو اللہ تعالیٰ سے کہوں اللہ میری سن لے۔ لو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کرو اور جب مسلے پہ آؤ تو سبح اللہ عشرا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کتنی دفعہ، واحمد اللہ عشرا، اور الحمدللہ کہو، کبر اللہ عشرا، اللہ اکبر، حلل اللہ عشرا، لا الہ الا اللہ 10 دفعہ۔ کتنے ہو گئے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور واستغفر اللہ عشرا، اور 10 دفعہ کہیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لے رافع، تو جو اللہ سے مانگے گی اللہ تیری دعا قبول کر لے گی۔ لو، اس سے آسان نسخہ کیا ملے گا؟ ایزلی ہے نا بھائی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اور اس کے بعد نیت باندھا، نیت باندھ کر کے 2 رکعت ہلکی نماز پڑھی۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون تاکہ شرک سے برات ہو جائے، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد تاکہ توحید کا اثبات ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دعا مانگ لیجئے اور بستر پہ آرام آرام کے ساتھ سو جائیے۔ توفیق اگر اللہ دیتا ہے تو دعا اور پڑھ لیجئے،
उसमें मुअव्विज़तैन ही पढ़ लीजिए। 5 मिनट से ज्यादा, 7 मिनट से तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, 10 मिनट लग जाएगा जी। लेकिन अब आप गोया के अल्लाह के अपने आप को सुपुर्द करके फिर सोए जी। अब अल्लाह ताला सुबह में तौफीक देंगे कि नहीं देंगे जी। और बेशक रात में नींद खुले तो कुछ मत पढ़िए, कुछ मत कीजिए, सिर्फ कह दीजिए अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, फिर कंबल में मुंह डाल के सो गए। अस्तगफिरुल्लाह तो लिखा गया उधर, क़यामत के दिन तो अल्लाह दे देंगे। तो गोया दोस्तों अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामूली छोटे छोटे चुटकुले बतलाए, जिन चुटकुलों की बुनियाद पर हमें अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल हो जाएगा। मकसद यह है कि बंदा अल्लाह पाक से जुड़ जाए, बंदा अल्लाह पाक से जुड़ जाए, अल्लाह से इसका ताल्लुक हो जाए। ये देखिए, बेशक ये 5 ही मिनट का काम है, लेकिन सोने से पहले वजू करके 2 रकात पढ़ लेने से ये साबित हो जाता है कि इसके दिल में अल्लाह की अजमत है। ये दुनिया से इसका दिल कभी जय खातिर है, आखिरत का तालिब है, ये साबित हो जाता है। और यही अल्लाह चाहते हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह हमको आप सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक फरमाए। सुभान अल्लाह बिहम्दी, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। या अल्लाह तू मुझे भी तौफीक अता फरमा, हमारे सारे साथियों को तौफीक अता फरमा दे। मेरे अल्लाह, हम सब भिखारी हैं, हम सब साइल हैं, तेरे दर पे आ गए हैं। ए अल्लाह, तुझसे हिदायत की भीख मांगते हैं। तेरे खजाने की सबसे बड़ी कीमती चीज हिदायत है, और इंसान जिस चीज का सबसे ज्यादा मोहताज है मौला, वो हिदायत है। हमें हिदायत पर इस्तिकामत अता फरमा दे, हमारे दिलों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर ले। ए अल्लाह, रात की तन्हाइयों में हम अपनी दिल की धड़कनों में तेरे नाम को बसा लें। ए अल्लाह, हमारे बातिन को अपने जिक्र से मुनव्वर कर दे, हमें अबनाउल आखिरा बना दे। इलाहुल आलमीन, हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार दे। हर शर से, फितने से, बला से, मुसीबत से हमारी हिफाजत फरमा। इस शहर की भी हिफाजत फरमा, यहाँ के हाकिम की भी हर तरह की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम, हमारे दुआ को कबूल फरमा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।